بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کابل ایئرپورٹ پر مایوس خواتین کا کہنا ہے کہ امریکیوں نے ہر افغان کی بے عزتی کی۔ امریکی آرمی نے کہا ہے کہ کابل حملے کے منصوبہ ساز کو مار دیا گیا ہے۔ طالبان نے ہمیں کابل میں سفارتی موجودگی برقرار رکھنے کا کہا ہے۔ امریکہ کابل ایئرپورٹ پر ابھی رکنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ رجب طیب اردوان ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی چلاتے ہوئے 3 سال میں قرآن پاک حفظ کیسے کیا؟ خواب دیکھنا دماغ کے لیے انتہائی فائدہ مند، ایک تحقیق۔ بھارت میں لوگ آج بھی ایک دوسرے کو پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والی شیرین تبرک ان سینکڑوں شہریوں میں سے ایک ہے جو گزشتہ کئی دنوں سے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر اس امید میں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید انہیں بھی بہتر زندگی گزارنے کا موقع مل جائے۔ 43 سالہ شیرین تبرک کا تعلق شمالی صوبہ فریاب سے ہے، جنہوں نے گزشتہ 5 راتیں کابل ایئرپورٹ کے باہر گزارنے کے بعد اپنے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ایئرپورٹ پر موجود غیر ملکی افواج کے حد تک امیز رویے سے مایوس ہو کر انہوں نے افغانستان سے نکلنے کا منصوبہ ترک کر کے طالبان کی حکومت کے تحت زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ شیرین تبرک نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نئی حکومت کے تحت رہنا چاہوں گی، بجائے یہ کہ غیر ملکی مجھے کچرا سمجھتے ہوئے مجھ سے ایسا برتاؤ کریں۔ کابل ایئرپورٹ کے باہر بیٹھی ایک اور افغان خاتون شگفتہ دستگیر نے بھی کچھ ایسے ہی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک کے وعدوں سے مایوس ہو کر وہ اپنے گھر واپس جا رہی ہیں۔ شیرین تبرک اور شگفتہ دستگیر کی کہانی ان ہزاروں افغان شہریوں کی عکاسی کرتی ہے جو طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ شیرین تبرک کے شوہر افغان حکومت میں ملازمت کرتے تھے لیکن فروری میں ملک سے فرار ہو کر پاکستان چلے گئے تھے۔ شیرین تبرک خود بھی ایک سکول میں پڑھاتی ہیں۔ شیرین تبرک کا کہنا ہے کہ امریکیوں نے ہر ایک افغان کی بے عزتی کی ہے۔ میرا تعلق ایک باعزت خاندان سے ہے، لیکن 5 راتیں گلیوں میں گزارنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں ان سے بھیک مانگ رہی ہوں، جن کے نزدیک بچوں، خواتین کی کوئی عزت نہیں۔ شیرین تبرک کا کہنا ہے کہ پاکستان سفر کرنے کے لیے ان کے تمام کاغذات مکمل ہیں، لیکن غیر ملکیوں کے لیے مختلف قوانین ہیں، جبکہ افغانوں سے کسی اور قانون کے تحت نپٹا جا رہا ہے۔ کسی ایک شخص نے بھی کسی غیر ملکی کو نہیں روکا۔ میرے پاس بیرون ملک سفر کے تمام کاغذات موجود ہیں۔ مجھے امریکہ پاکستان جانے سے کیوں روک رہا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں کسی کو پاکستان جانے سے روکنے والے؟ پاکستان جانے کی تمام امید کھونے کے بعد شیرین تبرک نے فریاب واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے گاؤں منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے خیال میں ہم وہاں بہتر زندگی گزاریں گے۔ ہمارے پاس کاشتکاری کے لیے کچھ زمین جس پر ہم گندم اور کچھ پھل اگاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کنواں بھی ہے۔ ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ امریکی واپس جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ میں کبھی انہیں اپنے ملک میں دوبارہ نہیں دیکھوں گی۔ دوسری طرف شگفتہ دستگیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے NGO سے رابطہ کیا اور کابل میں جرمنی کے سفارتخانے کو بھی متعدد ای میل کی کہ انہیں جرمنی منتقل ہونے کا موقع دیا جائے، لیکن کابل ایئرپورٹ کے باہر افراتفری اور ہنگامی صورتحال دیکھ کر میں مایوس ہو گئی۔ میں جلد ہی مزار شریف واپس چلی جاؤں گی۔ میں نے ہمیشہ جرمنوں کو قدر سے دیکھا ہے، لیکن اب مجھے ان بیرونی طاقتوں کا دوسرا رخ دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی آرمی نے کہا ہے کہ کابل حملے کے منصوبہ ساز کو نشانہ بنانے کے لیے مشرقی افغانستان میں ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کیپٹن
بل اربن نے ڈرون حملے کے بعد بتایا کہ ابتدائی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ہدف کو ہلاک کر دیا ہے جو مستقبل میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے دوست کے ساتھ کار میں تھا۔ دونوں کی ہلاکت کا یقین کیا جا رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو کہا تھا کہ کابل دھماکوں کے ذمہ داروں کو تلاش کر کے انجام تک پہنچایا جائے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں حالیہ بحران کے باعث تقریباً 5 لاکھ افغان شہری ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ہمسایہ ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے اپنے سرحدیں کھلی رکھیں۔ ڈپٹی کمشنر برائے مہاجرین نے کہا ہے کہ ہم 5 لاکھ کے قریب پناہ گزینوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ صورتحال بہت خراب ہے۔ افغانستان کی صورتحال توقع کے برخلاف بہت تیزی سے تبدیل ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے عالمی ادارہ صحت نے بھی کہا ہے کہ افغانستان میں ہسپتالوں میں میڈیکل سپلائی کی کمی ہے اور جلد ہی وہاں میڈیکل سٹاف کی کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس بہت دنوں کی سپلائی رہ گئی ہے اور ہم مزید ادویات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ میڈیکل سپلائی کے لیے دوسرے آپشن دیکھ رہے ہیں جس میں مزار شریف کو بھی استعمال کرنا شامل ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ انہیں میڈیکل سٹاف کی کمی کا بھی خدشہ ہے اور ان میں سے بہت سارے ملک چھوڑ رہے ہیں۔ ہم سن رہے ہیں کہ صحت کے حکام اور عملہ ملک چھوڑ رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے طالبان حکومت کو فوری تسلیم کرنے کا امکان نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جین پساکی نے امریکہ اور اتحادیوں کی جانب سے طالبان حکومت کو فوری تسلیم کرنے کے امکان کو رد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ یا ان کے عالمی شراکت داروں جن سے ہماری بات ہوئی ہے ان کی طرف سے طالبان حکومت کو کسی بھی طرح سے تسلیم کرنے کی جلدی نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے امریکہ سے افغانستان سے انخلا کے بعد کابل میں سفارتی موجودگی برقرار رکھنے کا کہا ہے۔ تاہم واشنگٹن نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ طالبان کی جانب سے کابل پر قبضے کے بعد امریکہ کے افغانستان میں موجود سفارتکار کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ منتقل ہو گئے تھے، لیکن امریکی آرمی طالبان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے مطابق 31 اگست تک کابل سے نکل جائے گی۔ اس صورت میں اگر صدر جو بائیڈن کابل میں سفارتی موجودگی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے کوئی امریکی فوجی موجود نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں جب امریکہ نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہو، کابل میں سفارتی موجودگی سے بہت سے سوالات کھڑے ہوں گے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو بتا دیا گیا ہے کہ آئندہ دنوں میں کابل میں تخریب کاری کا ایک اور بڑا واقعہ ہو سکتا ہے۔ ترکی نے افغانستان سے آرمی واپس بلانے کا عمل بدھ سے شروع کر دیا ہوا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے کابل ایئرپورٹ کے انتظامات چلانے میں مدد کی درخواست پر حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، تاہم اس معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ طیب اردوان نے بتایا کہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائیں گے اور آپ کابل ایئرپورٹ کے انتظامات چلا سکتے ہیں۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ لیکن ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے کیونکہ اموات اور ایسے دیگر واقعات کا امکان موجود ہے۔ طالبان نے ایئرپورٹ کو فعال رکھنے کے لیے ترکی سے ٹیکنیکی مدد فراہم کرنے کو کہا تھا، تاہم ترک آرمی کے انخلا کا عمل 31 اگست تک مکمل کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ دوسری طرف کابل ایئرپورٹ کے نزدیک 2 حملوں میں ہونے والی اموات کی تعداد 180 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ زخمی ہونے والے 150 افراد میں سے بعض کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے۔ اموات میں اضافے کی وجہ تشویشناک حالت کا شکار زخمیوں کا دوران علاج دم توڑ جانا ہے۔ CNN کے مطابق دولت اسلامیہ نے کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ اپنے ٹیلی گرام چینل پر دیے گئے پیغام میں کیا۔
طالبان رہنماؤں نے ایئرپورٹ پر ناقص سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی امریکی اہلکاروں کے پاس تھی جو لوگوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے طالبان کی اموات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کی ذمہ داری امریکہ کی تھی، اس لیے وہاں طالبان موجود ہی نہیں تھے۔ واقعے کے بعد فائرنگ کی آواز بھی سنائی دی، کئی افراد ایئرپورٹ کے قریب گزرنے والے نالے میں گر گئے، ہر طرف افراتفری مچ گئی، بھگدڑ میں درجنوں لوگ کچلے گئے، جگہ جگہ باڈیز پڑی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں مرنے والوں اور زخمی ہونے والوں کی ہاسپٹل منتقلی میں کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ قرآن پاک حفظ کرنا ہر مسلمان کا شوق ہوتا ہے دوستو، کچھ لوگ میری طرح اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کر پاتے۔ میں نے ٹوٹل 7 سالوں میں مکمل کیا تھا، جن میں سے 2 سال صرف نورانی قاعدے میں ہی لگا دیے تھے۔ بہرحال میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جو ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس نے اسی دوران قرآن پاک بھی حفظ کر لیا۔ اس شخص کا نام ابو حفصہ ہے جو انگلینڈ میں کئی سال سے ٹیکسی چلاتے ہیں۔ ابو حفصہ نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جاتے ہوئے آدھا رکوع پڑھتا تھا اور اس کو دہراتے رہتا تھا، کبھی ایک لائن، کبھی ایک آیت تو کبھی پورا رکوع۔ اس طرح میں نے 3 سال کے عرصے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ جاپانی سائنسدانوں نے تجربات سے دریافت کیا ہے کہ خواب دیکھتے دوران دماغ کو آکسیجن اور فرحت بخش غذائی اجزاء کی فراہمی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ دماغ سے فاسد مادوں کی صفائی میں بھی بہتری آتی ہے۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ کئی جانور بھی سوتے میں خواب دیکھتے ہیں۔ اب تک کی تحقیقات میں جاگتے دوران، گہری نیند میں اور خوابیدہ نیند کے وقت دماغ میں خون کے بہاؤ کی متعدد بار پیمائش لی جا چکی ہے، مگر ان تحقیقات کے نتائج ایک دوسرے سے بہت مختلف اور مخالف رہے ہیں۔ دماغ میں خون کے بہاؤ اور خوابیدہ نیند کا آپس میں بہت مضبوط تعلق ہے۔ یاد رہے دوستو کہ دماغ تک پہنچنے والا خون نہ صرف آکسیجن اور غذائی اجزاء کو وہاں پہنچاتا ہے بلکہ دماغی خلیوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور مختلف فاسد مادے بھی جذب کر کے انہیں دماغ سے نکال باہر کرتا ہے، اور اس طرح دماغ کی صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماضی میں عمومی خیال یہ تھا کہ سوتے دوران دماغ میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں کی گئی تحقیقات سے اس خیال کی نفی ہو رہی ہے۔ ریسرچ جرنل سیل رپورٹس کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی مذکورہ خبر بھی تجربات کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بھارت میں ایک دوسرے پر پتھر پھینکنے کے سالانہ مقابلے میں صرف 7 منٹ میں 77 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ ہر سال ریاست اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد پتھر بازی کا دوستانہ میچ کھیلتے ہیں اور جسے بگوال کہتے ہیں۔ بگوال کے معنی پتھروں سے لڑائی ہے، جس میں ضلع چمپاوت کے 4 قبائل شریک ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف سے شدید سنگباری ہوتی ہے اور اس میں لوگ لہو لہان بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ رسم ایک داستان سے شروع ہوتی ہے۔ داستان کے مطابق یہ واقعہ دیوی دھورا گاؤں میں پیش آیا۔ بلاؤں سے عاجز اور بے بس 4 قبیلے والک، چمیال، لمگریا اور گہروال نے دیوی براہی سے التجا کی کہ وہ ان کی جان بچائے۔ دیوی اس شرط پر راضی ہوئی کہ ہر سال کوئی ایک مرد اس کی راہ میں قربان کیا جائے گا، اور اس پر چاروں برادریاں تیار ہو گئیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن ایک سال پورے قبائل میں صرف ایک ہی نوجوان بچا تھا۔ اس کی نانی نے دیوی براہی سے کہا کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اس پر دیوی نے دوبارہ شرط پیش کی کہ اگر سارے قبیلے ہر سال ایک دوسرے پر پتھر پھینک کر کچھ خون بہائیں گے تو وہ اس نوجوان کی جان بخشی دے دے گی۔ اس پر سب قبیلے راضی ہو گئے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ یہ رسم سینکڑوں سال پرانی ہے، جس میں تمام قبائل اپنے بزرگوں کا وعدہ نبھاتے ہوئے ایک دوسرے پر پتھر پھینکتے ہیں اور شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ 2013 میں حکومتی اداروں نے چاروں قبائل کو سنگ باری کے بجائے ربڑ کی گیندوں اور پھلوں کے استعمال کی پیشکش کی تھی۔
لیکن اسے مسترد کرتے ہوئے آج بھی لوگ ایک دوسرے کو پتھر مار رہے ہیں۔ اس سال کورونا کی وجہ سے یہ مقابلہ اتنا گھمبیر نہیں رہا، لیکن اس میں بھی کئی درجن افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ مقابلے میں شریک افراد کی کل تعداد 300 تھی، جس میں 77 شدید زخمی ہوئے۔ سال 2019 میں زخمیوں کی تعداد 100 تھی، جس پر سارے قبائل بہت خوش تھے کیونکہ اس پر زیادہ خون بہا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔